ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے۔ درود و سلام پیارے پیغمبر، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعے والے دن آواز لگائی جاتی ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف چلو، دوڑ کر آؤ، وذروا البیع، اور یہ جو تجارت ہے، یہ جو خرید و فروخت ہے، اس کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ محترم بھائیو، جمعے کا جو دن ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے، انسان کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان قرآن اور حدیث کی بات سنتا ہے، اس کے دل کے حالات بدلتے ہیں، اس سے جو غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، ایک نیا عزم پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، ایک طلب بڑھتی ہے اصلاح کی طرف، جستجو پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، نیکیوں کی رغبت آتی ہے اس کے دل کے اندر۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ایک دن جس کو جمعے کے دن کا نام دیا، اس کے اندر وعظ کا ایک وقت مقرر کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہی دن ہے، اگر اسلام کے اندر اتنی بھی اصلاح نہ ہوتی تو یقیناً انسان کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا۔ جب اصلاح ہونی نہیں ہے، جب قرآن اور حدیث کی بات سننی نہیں ہے، تو انسان کے دل کی حالت اور کیفیت جو ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ تو جمعے کا جو دن ہے، احادیث کے اندر اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، بے شمار روایات ہیں جن کے اندر جمعے کے دن کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام، مرتبہ، پہلے آنے والے کا کیا مقام ہے، بعد میں آنے والے کا کیا مقام ہے، چھوڑنے والے کا کیا انجام ہے، جمعے کی فکر کرنے والا اس کے جو باقی دن گزرتے ہیں کہ یہ جمعے کی برکت کتنی ہوتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کیسے کرتے ہیں، یعنی یہ بہت زیادہ اہمیت صرف جمعے کے دن کی ہے۔ چند روایات میں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوم الجمعۃ فالیوم لنا، کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ ہمارا دن ہے۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان، ہمارا مذہب اسلام ہے، تو یہ جو جمعے کا دن ہے یہ ہمارا دن ہے، یہ اہل اسلام کا دن ہے، یہ مسلمانوں کا دن ہے، یہ بڑا خاص دن ہے، اس کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یوم الجمعۃ فالیوم لنا، یہ جو جمعے کا دن ہے یہ ہمارا دن ہے۔ وغد للیہود، اور جمعے کے بعد کا جو دن ہے وہ یہودیوں کا دن ہے۔ وبعد غد للنصارى، اور اس کے بعد کا جو دن ہے وہ عیسائیوں کا دن ہے۔ جمعے کا دن مسلمانوں کا دن ہے، اور اس کے بعد ہفتے کا دن یہودیوں کا دن ہے، اور اس کے بعد اتوار کا دن عیسائیوں کا دن۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا یومہم الذی فرض علیہم فاختلفوا فیہ، یہ جو جمعے کا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا تھا کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے،
ان کو کہا یہ دن تمہارے اوپر فرض ہے، فاختلفوا فی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے اس کی قدر ہی نہیں کی، فاختلفوا فی، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اس کی قدر کو جانا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کو چھین لیا۔ فہدان اللہ لہذا، فہدان اللہ یوم الجمعہ، تو اللہ نے ہمیں جمعے کے دن کی ہدایت دے دی، ہمیں جمعے کے دن کے ساتھ خاص کر دیا۔ یہ دن یہودیوں پر بھی آیا، یہ دن عیسائیوں پر بھی آیا، مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، نبی علیہ السلام کو یہ دن بطور اعزاز عطا کر دیا۔ یہ اتنا بڑا دن ہے۔ جمعے کا جو دن ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ یخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، کہ جمعے والے دن بڑے بڑے کام رونما ہوئے بھی ہیں اور ہونے بھی ہیں۔ بڑے بڑے کام جو ہیں اللہ رب العالمین کے جمعے والے دن ہوئے ہیں اور ہونے بھی ہیں۔ فرمایا یہ جو جمعے کا دن ہے، فی خلق آدم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کی، وفیہ ادخل الجنہ، اسی جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، وفیہ یخرج منہا، پھر اسی جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف ان کو جنت سے زمین کی طرف اتار دیا، اور فرمایا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، قیامت بھی جو ہے وہ جمعے کے دن ہی آئے گی۔ اس حدیث میں ان 4 کاموں کا تذکرہ ہے۔ اس سے آگے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیہ 5 خلال، اس جمعے کی 5 چیزیں جو اس کو انتہائی افضل بنا دیتی ہیں، 5 خلال، 5 چیزیں اس کی افضلیت کا جو باعث بن جاتی ہیں، وہ 5 چیزیں۔ پہلے نمبر پر خلق اللہ فیہ آدم، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وَأَهْبَتَ اللَّهُ آدَمَ فِيهِ إِلَى الْأَرْضِ، آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن۔ تیسرے نمبر کے اوپر وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فوت کیا۔ یعنی یہ جمعے کا دن کتنا عظیم دن ہو سکتا ہے، اسی دن کے اندر جو سب کے باپ ہیں ان کی پیدائش ہوئی، ان کو پیدا کیا گیا تو جمعے کے دن، جنت میں داخل کیا گیا تو جمعے کے دن، وہاں سے نکالا گیا تو جمعے کے دن، فوت کیا گیا تو جمعے کے دن، قیامت جو ہے وہ بھی جمعے کے دن۔ یہ جمعے کا دن کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ اللَّهَ حَرَامًا، کہ یہ جو جمعے کا دن ہے نا، اس کے اندر ایک گھڑی ہے، وہ ایسی گھڑی ہے کہ ایک بندہ مسلمان اس گھڑی کے اندر جو اپنے رب سے سوال کرے گا اللہ اس کو عطا کریں۔ شرط صرف ایک ہے کہ ما لم یسأل اللہ حراما، کہ اللہ سے کسی حرام چیز کا سوال نہ کر لیں، کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو سوال اللہ سے مسلمان بندہ کرے گا، اس جمعے کے دن ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی کے اندر ایک مسلمان بندہ جو بھی رب سے سوال کرے گا اللہ اس کو عطا کرے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعے کے دن کی فضیلت اور اس کا مقام کتنا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم جمعے کے دن جو ہے، ہماری جمعے والے دن بھی ہماری سستی نہیں ختم ہوتی، جمعے کا دن بھی ہم ٹائم سے مسجد میں آ نہیں سکتے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، یعنی ایک گھر کو اگر دیکھا جائے، یعنی ہمارے گھر کے اندر کتنے افراد ہیں، واللہ جمعے کی مٹھاس اگر جو لینا چاہتا ہے نا، جمعے والے دن کی جو ایمانی لذت اگر کوئی چکھنا چاہتا ہے تو وہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آنا پڑے گا اس کو، اور صرف یہ نہیں کہ 5 منٹ پہلے، کم از کم 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، یہ چھوٹا ٹائم ہے، یہ بہت کم ٹائم بتایا جا رہا ہے۔ جتنا آپ جمعے سے پہلے، جمعے والے دن پہلے آئیں گے، فائدہ کیا ہے، اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کہ سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ انسان کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ نے یہ جو وقت نکالا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے نکالا ہے، اور کسی کے لیے نہیں نکالا۔ تو اخلاص اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جب انسان اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ نور کے ساتھ منور ہوتا ہے، دل میں سکون آتا ہے، دل میں چین آتا ہے کہ واقعی جو میں نے کام کیا ہے، انسان کو فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ مجھے میرے رب پہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرما لے گا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سستی کا شکار، ہر جمعے سستی کا شکار، ہر جمعے سستی کا شکار۔
اپنی زندگی کے اندر ہم گن سکتے ہیں اپنی انگلیوں کے اوپر کتنے ایسے جمعے ہیں کہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہم مسجد میں موجود، یا امام کے ممبر پر آنے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہم مسجد میں موجود تھے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو جمعے کا دن ہے، ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا جبال ولا بحر، نبی علیہ السلام نے 6 چیزوں کا نام لیا، فرمایا یہ جو جمعے کا دن ہے یہ اتنا عظیم دن ہے، اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس قدر خوفناک دن ہے گناہگار کے لیے کہ مقرب، اللہ کے مقرب جتنے بھی فرشتے ہیں، اور زمین جو ہے اور آسمان جو ہے اور تمام ہوائیں جو ہیں، تمام پہاڑ جو ہیں اور سمندر جو ہے، یشفقن من یوم الجمعۃ وہن یشفقن من یوم الجمعۃ، ساری کی ساری بڑی 6 مخلوقیں جو ہیں وہ جمعے والے دن اللہ رب العالمین سے ڈر رہی ہوتی ہیں۔ جمعے والے دن ساری عظیم مخلوقات 6، زمین، آسمان، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، یہ اللہ رب العالمین سے ڈر رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا میں تم کو بیان کروں کہ جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے بارے میں بیان کروں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرشتے کا جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان میں سے ایک فرشتے کا اس کے کندھے سے لے کر اس کی گردن تک کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت ہے۔ 700 سال کی مسافت ہے، صرف ایک فرشتے کا کندھے سے لے کر گردن تک کا جو فاصلہ ہے، یہ اللہ کے مقرب فرشتے جو ہیں، یہ وحی لے کر آنے والے جو ہیں، یہ جمعے والے دن سے بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جمعے والے دن قیامت قائم ہونی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں جمعے والے دن کے بارے میں کتنا ڈر لگتا ہے، اپنے اعمال کے بارے میں یا اپنی اصلاح کے بارے میں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو جمعے کا دن ہے، نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا وفیہ النفخہ وفیہ النفخہ وفیہ الصعقہ، اسی جمعے والے دن سور کے اندر پھونکا جائے گا، یعنی سور میں 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، تو اسی جمعے والے دن وفیہ الصعقہ، ساری دنیا بے ہوش جب اللہ کر دے گا تو وہ کون سا دن ہوگا؟ جمعے والا دن ہوگا۔ ایک دفعہ ایک یہودی جو تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید میں ایک آیت ہے نا، تمہاری کتاب کے اندر ایک آیت جس کو ہم پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم یہودیوں کی جماعت کے اوپر نازل ہوتی تو ہم جس دن وہ نازل ہوتی اس دن کو بطور عید کے مناتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، قال عمر ایو آیا، کہنے لگے کون سی وہ آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت جو ہے۔ اب یہاں پر نکتہ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذی نزلت فی، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آیت کا علم ہے یہ کس جگہ پر اور کس دن کے اندر نازل ہوئی تھی، مجھے اس آیت کا علم ہے کہ یہ جو آیت ہے، اب یہ آیت کے اندر ہے کیا؟ اس کے اندر یہ ہے کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تو مسلمانوں کا دین جس دن مکمل ہوا ہے وہ کون سا دن تھا؟ جمعے والا دن۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا دین جس دن مکمل ہوا تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن مسلمانوں کا دین اللہ تعالیٰ نے آخری وحی نازل کر کے مکمل کر دیا۔ آخری وحی کب آئی؟ جمعے والے دن۔ آخری وحی جمعے والے دن، دین کی تکمیل جمعے والے دن۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو جمعے کا دن ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے تمام دنوں میں سے افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ابو لبابہ جس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، کہ جو جمعے کا دن ہے یہ اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ مقام رکھتا ہے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ مقام رکھتا ہے اللہ کے ہاں کون سا دن؟ یہ جو جمعے کا دن ہے۔ اور اسی طرح جمعے والے دن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، یہ جو جمعے کا دن ہے میرے اوپر کثرت سے اس دن درود بھیجا کرو، کثرت کے ساتھ درود۔ واللہ سچی بات ہے، اگر
ہم اپنے آپ سے ہی پوچھ لیں، آج جمعے کا دن ہے نا، کتنی مرتبہ ہر بھائی نے درود پڑھا ہے؟ کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا؟ شاید کسی، اللہ معاف کرے، شاید کوئی ایسے بھی ہو کہ جن کو 2 3 4 5 مرتبہ بھی توفیق نہیں ملی۔ یہ تو اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ اللہ جس کو پسند کرے، جس کو اللہ چن لے، اس کی زبان پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک درود آ جائے۔ تو جمعے والے دن کے بارے میں فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ، کہ جمعہ کا جب دن ہوتا ہے نبی علیہ السلام حکم دے کر فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ، اے مسلمانوں کی جماعت، مجھ پر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود بھیجا کرو۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، جمعے کے آداب میں سے کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو چاہیے وہ غسل کر لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ کے اوپر جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اس طرح کی ایک دو اور بھی روایات ہیں، ایک روایت کے اندر گنجائش ملتی ہے، وگرنہ بعض علماء کا یہی موقف ہے کہ جمعے والے دن غسل کرنا جو ہے یہ واجب ہے ہر بالغ کے اوپر۔ بہت سارے کبار علماء ہیں، محدثین ہیں، جن کا یہ موقف ہے، جن کے نزدیک جمعے والے دن غسل جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور جمعے والے دن غسل کرنا ہر بالغ کے اوپر واجب ہے، ہر بالغ مسلمان کو جمعے والے دن غسل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما علی احدکم ان وجد ان یتخذ ثوبین یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کام کاج کے کپڑوں کے سوا 2 ایسے کپڑے بنائے جن کو وہ صرف پہنے ہی جمعے والے دن، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی ما علی احدکم ان وجد، نبی علیہ السلام نے اس انداز سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے کام کاج کے کپڑوں کے سوا، یعنی اس دور کے اندر لباس کی بڑی کمی تھی، لباس کی کمی تھی، غربت بہت زیادہ تھی، یہ مدنی دور ہے جب صحابہ کرام مدینہ میں تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لوگ دور دراز بستیوں سے جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض ایسے لوگ کے غبار کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی جو ہے ان پر غبار لگ جاتا، ان کے جسم کے اوپر، چہروں کے اوپر، سر کے اوپر غبار لگ جاتا، اور بعض ایسے لوگ کہ ان کا پسینہ جو ہے وہ دور سے پیدل مسجد نبوی کے اندر آنے کی وجہ سے ان کے چہروں سے پسینہ پھوٹ رہا ہوتا۔ یعنی صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اس کی عظمت کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیا فرمایا کہ کیا حرج ہے اگر کام کاج کے لباس کے سوا تم میں سے کوئی 2 لباس جو ہیں، 2 کپڑے جو ہیں وہ جمعے والے دن کے لیے سلائی کروا لیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، کسی جگہ پر ایز اے مہمان جانا ہے، بڑی اچھی ڈریسنگ کریں گے، ہر چیز کو میچ کرنے کی کوشش کریں گے، ہر ایک چیز کا خیال رکھیں گے، جوتے کا خیال رکھیں گے، گھڑی کا خیال رکھیں گے، موبائل کا خیال کریں گے، کپڑوں کا خیال کریں گے۔ مسجد کے اندر آنے کے لیے کوئی خیال ہی نہیں ہے، جو چلو جی جو پہنے ہوئے تھے وہی جو ہے نا ایسے ہی مسجد میں چلے جائیں گے۔ تو جمعے والے دن کی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام کو یہ پسند تھا کہ کوئی ایسا خاص لباس سے مراد جس کو انسان سمجھتا کہ یہ پہن کر میں کسی مجلس میں جاؤں، عزیزوں کے پاس جاؤں، شادی پہ چلا جاؤں، کسی محفل کے اندر چلا جاؤں، کوئی ایسا خاص لباس جو ہے سنت طریقہ ہے، نبی علیہ السلام کی چاہت ہے یہ کہ کوئی ایسا پسندیدہ اپنا لباس پہن کر جمعے والے دن مسجد میں آیا جائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، یہ حدیث جو ہے انتہائی قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کا دن ہے، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن جس نے غسل کیا اور گھر والوں کو بھی غسل کی تلقین کی، من غسل واغتسل، جس نے خود بھی غسل کیا اور غسل کی تلقین کی، وبکر وابتکر، اور جو جلدی آیا مسجد کے اندر اور لوگوں کو جلدی آنے کی تلقین کی، ومشى ولم يركب، اور پیدل چل کر آیا، سوار نہیں ہوا، پیدل چل کر آیا، ودنا من الامام، اور امام کے قریب بیٹھا ہے، فاستمع ولم یلغ، پھر اس نے جو امام قرآن اور حدیث جو بیان کر رہے ہیں نا، پھر اس نے غور سے سنا ہے، ولم یلغ، اس نے لغو کام نہیں کیے، ادھر ادھر اس کی توجہ نہیں جاتی رہی۔ ایسے ہوتا ہے نا، کئی ایسے بھائی ہیں جمعہ شروع ہوتا ہے اپنے موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو کال آ رہی ہے وہ رپلائی کر رہے ہیں، میسج کیا کہیں رپلائی کر رہے ہوتے ہیں،
یعنی دیکھیں اس حدیث کی فضیلت، آپ دیکھنا اس حدیث کے اندر کیا مقام بیان کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جمعے والے دن جلدی غسل کیا، غسل کی تلقین کی، جلدی آیا، جلدی آنے کی تلقین کی، اور پیدل چل کر آیا ہے اور امام کے قریب بیٹھا ہے، پھر غور سے سنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان لہ بکل خطوۃ عمل السنۃ اجر صیامھا و قیامھا۔ یہ چار کام کرنے والا جب یہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھتا ہے تو جب یہ اپنے گھر سے چل رہا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کان لہ بکل خطوۃ، اس کے ہر ایک قدم کے اوپر جس کو یہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ان کی راتوں کے قیام کا ثواب عطا کرتے۔ ایک سال کے روزوں کا ثواب ایک قدم کے اوپر، یعنی یہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مبارک دن ہے، کتنی فضیلت ہے اس دن، کتنا مقام اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عطا کر دیا ہے کہ نہ عید الاضحیٰ کو وہ مقام ملا، نہ عید الفطر کو وہ مقام ملا، نہ ہی کسی اور دن کو وہ مقام ملا جو اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن کو عطا کر دیا۔ دین کی، اسلام کی تکمیل کی تو جمعے والے دن۔ پھر اس سے آگے آتا ہے ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے جمعے والے دن غسل کیا فصلی ما قدر لہ، جو اس کے مقدر میں ہے نا، جتنی اس کو توفیق ملی ہے آ کر اس نے نماز پڑھی ہے، نفل پڑھتا رہے۔ یعنی جمعے کے دن کوئی مقید نہیں کیا گیا کہ آپ نے 4 پڑھنی ہے یا 6 پڑھنی ہے یا 8 پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا جو جمعے والے دن آتا ہے امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے وہ نفل پڑھے، وہ 2 پڑھ لے، وہ 4 پڑھ لے، وہ 6 پڑھ لے، 8 10 12 20 جتنے ما قدر لہ، جتنی اللہ کی طرف سے توفیق ہے پڑھتا رہے نفل۔ یعنی یہ دیکھیں اس حدیث کے اندر اس وقت قرآن پڑھنے کا ویسے مصحف کو کھول کر اس کی فضیلت نہیں بیان کی، صرف یہ کہا کہ جو جمعے والا دن آیا ہے ما قدر لہ، جتنے نفل ہو سکتا ہے وہ پڑھے، جتنے نفل اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھے وہ پڑھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نفل پڑھے گا، امام کا خطبہ سنے گا، غور سے سنے گا، اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ نماز بھی کیا ہے، یعنی اگر آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے تو 4 رکھتے، اگر آپ اپنے گھر میں جا کر پڑھ رہے ہیں تو 2 رکھتے۔ تو اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ سارے کام کر لیتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 10 دنوں کے اندر اس نے جتنے گناہ کیے ہیں، کوئی ایسا کبیرہ گناہ نہ ہو، کسی کا حق نہ کھا گیا ہو، کوئی ایسا گناہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے علاوہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت جو ہے، یہ مقام جو ہے، یہ صرف جمعے والے دن ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول۔ میرے عزیز بھائیو، دیکھیں ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہر موڑ پر، ہر مرحلے کے اندر ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر اللہ رب العالمین کا کیا نظام ہے اور اپنے بندے سے کیا محبت ہے۔ فرمایا یہ جو جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن کی جو نماز فجر ہے، تمام نمازوں میں سے سب سے افضل نماز اللہ کے ہاں اگر کوئی ہے تو وہ جمعے والے دن فجر کی نماز ہے، جس کے اندر ہم سوئے ہوتے ہیں۔ وہ جمعے والے دن فجر کی نماز ہے، تمام نمازوں میں سے سب سے زیادہ افضل اللہ نے اس نماز کو بنایا کہ جمعے والے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔ اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب الارض علی باب المسجد، کہ جمعے والے دن اللہ کے مقرب فرشتے جو ہیں وہ مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ امام کے منبر کے قریب آگے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ فرشتے انہوں نے لکھنا ہے کون سا جو ہے نا وہ کوئی ڈسٹربنگ ہو رہی ہوتی ہے یا ان سے ادھر بیٹھا نہیں جاتا آگے والی جگہ پہ، مگر صرف اپنے بندوں کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میرے بندو، تمہارا مقام میرے نزدیک کیا ہے، تمہاری شان کیا ہے، میرے بندے کی جو ہے نا وہ میرے دل ہمارے نزدیک محبت، اس کا احترام کیا ہے۔ فرمایا وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ مسجد کے دروازوں کے پاس ٹھہرتے ہیں، یعنی خاص الخاص تذکرہ کیا۔ فرمایا یکتبون الاول فالاول، پہلے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، پہلے کون آ رہا ہے، پھر کون آ رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل المہجر کمثل الذی یہدی بدنۃ، جو سب سے پہلے آتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا لکھواتے ہیں کہ ان کو ایسے، ان کا اجر ایسے لکھو جیسے انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر ایک موٹا تازہ اونٹ جو ہے وہ قربان کر دی ہے۔ ہم اتنا صدقہ ہر جمعے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو ویسے بھی ہمارے پاس ہو تو ہمیں توفیق ہی نہیں پڑتی ہم صدقہ کر سکیں۔
آج کل فلسطین کے حالات خراب ہیں، بعض لوگ وہاں پر جو کام کرنے والے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے حصہ ڈالا ہوا ہے، وہ بار بار وہ کچھ چیزیں بھی دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو بھائی ہم کام کر رہے ہیں، یہ جماعت کام کر رہی ہے، یہ فلانی جماعت کام کر رہی ہے، یہ فلانا گروہ کام کر رہا ہے، تو لوگ آگے سے اسی طرح افواہیں بنا دیتے ہیں، اسی طرح باتیں پھیلا دیتے ہیں، وہ نہیں جی وہاں پر تو جا ہی نہیں سکتا، وہاں پر تو ایسے نہیں ہو سکتا، وہاں پر تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیو، کسی نہ کسی لحاظ سے مسلمانوں کی مدد کی جا رہی ہے، تو اللہ کے شیر اب تک میدانوں کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، اب تک وہ میدانوں کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے کوئی بھائی پیچھے سے ہیں ان کی مدد کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، تو اسی وجہ سے وہ شیر میدانوں میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو حدیث میں بیان کر رہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم ہر جمعے صدقہ کر سکیں، تو فرمایا جو پہلے نمبر پر آتا ہے یکتبون الاول، فرشتے اس کے بارے میں لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر دیتے ہیں کہ جیسے اس نے اللہ کے راستے میں ایک جانور قربان کر دیا ہے۔ کون سا؟ جو موٹا تازہ اونٹ ہے، بعد میں آنے والے کے لیے گائے ہے، اس کے بعد میں آنے والے کے لیے چھترا ہے، اس کے بعد میں آنے والے کے لیے دجاجہ مرغی ہے، اس کے بعد والے کے لیے بیضہ انڈا ہے، اور اس کے بعد ثم طووا صحفهم، اس کے بعد فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یستمعون الذکر، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یستمعون الذکر، فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹنے کے بعد وہ بھی جمعے کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یستمعون الذکر، جو ذکر ہو رہا ہوتا ہے اللہ کا، اس کے رسول علیہ السلام کا، فرشتے اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، احادیث اور واقعات اور بھی بہت زیادہ ہیں، ایک دو حدیث دوسرے خطبے میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے مقام کو، مرتبے کو پہچاننے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے والے دن کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق دے، مسجد میں پہلے آنے کی توفیق دے، اپنے جیسے آیا